انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر ایک ایسے تاریخی عدالتی فیصلے پر بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں جو کہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا، کہ ایک فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف کو جو خصوصی عدالت ہے غداری کیس جو ان کے خلاف سن رہی تھی 2007 میں ہنگامی حالت کے نفاذ کے بارے میں، اس پر انہوں نے فیصلہ آج سنا دیا، باوجود اس کے کہ حکومت کی جانب سے تاخیری حربے لگانے کی کوشش کی گئی تاکہ فیصلہ جو ہے اس میں مزید تاخیر ہو سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور بالآخر آج ججوں نے 2 کے مقابلے میں 1 سے اکثریتی جو فیصلہ دیا ہے اس میں جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ سب کے جانے پہچانے معروف صحافی اور اینکر طلعت حسین صاحب موجود ہیں۔ طلعت صاحب، انڈیپینڈنٹ اردو میں آنے کا بہت شکریہ جی، آپ نے بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے بدلا پاکستان؟ پچھلے 24 گھنٹے سے تو لگ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں لگ رہا تھا۔ تو میرے خیال میں دونوں فیصلے بڑے اہم ہیں۔ آج کا جو فیصلہ ہے بالخصوص اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کیس سے متعلق لوگوں نے کچھ امید چھوڑ دی تھی کہ یہ چل تو رہا ہے عدالت کے اندر، لیکن دیکھیں پھر اب حکومت نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا جنرل مشرف کا، پھر ہائی کورٹ بیچ میں آ گئی اور اب یہ لنگر آن کرے گا۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ خبر چلی تھی کہ حکومت اور ہائی کورٹ نے روک دیا تو وہ پھر لوگوں کا یہ خیال تھا یہ لپیٹنے کے چکر میں ہے۔ تو آج یہ جو فیصلہ آیا اس کے اندر تو آپ کو مکمل طور پر ایک ڈٹرمنیشن نظر آتی ہے اور کوئی لیت و لال سے کام نہیں دیا گیا، ifs and buts اس کے اندر نہیں ہے، اور سیدھی ٹھاکر نے کہا جی کہ آپ مرتکب ہوئے ہیں، ایک ڈائسنٹنگ نوٹ ہے لیکن جج نے فیصلہ دے دیا، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ تو اس کی ہیوج سمبولک ویلیو ہے۔ پرائمرلی جرنلسٹکلی میرا نہیں خیال تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا۔ آج صبح ہم بھی میٹنگ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ میرا نہیں خیال تھا کہ فیصلہ آئے گا، اس کی شاک ویلیو کافی ہے۔ ٹھیک، تو یہ کیا سمجھتے ہیں جو ہم نے اعلیٰ عدلیہ دیکھی پاکستان میں، اور جس طرح کا پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک پیغام دیا کہ اب وہ ماضی والی عدلیہ نہیں ہے، اب بدل چکی ہے، اور جو ثاقب نثار اور جو جسٹس افتخار چودھری کے وقت والی عدلیہ ہے اس سے بدل چکی ہے، تو یقیناً یہ بدلی ہے فیصلوں سے تو لگ رہا ہے۔ جی، فیصلوں سے بالکل لگ رہا ہے۔ میرے خیال میں ہم توقع یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس کھوسہ جس قسم کی ان کی کیریئر کی اٹھان رہی ہے، اور ہمارے یہاں پر اداروں میں جو شخصیات ہیں ان کا جھکاؤ کسی نظریے کی طرف یا کسی خاص فکر کی طرف وہ ادارے کو اس طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے افتخار چودھری کے حوالے سے دیکھا، ہم نے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے دیکھا جو شہاب ثاقب ثابت ہوئے، کیونکہ ہر ایسا کام جس پہ ان کو نثار نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر نثار ہوتے تھے، اور جہاں پر وہ کام کرنا چاہیے تھا تو کام نہیں کرتے تھے۔ تو جسٹس کھوسہ کی ایک پرسنالٹی تھی، اور پھر انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، اور رد عمل تھا وزیر اعظم کا وہ بیان کہ جوڈیشری کو اپنا کام کرنا چاہیے، تو اس کے اندر انہوں نے اس کیس کا حوالہ بھی دیا کہ جی ان کا جو مکے دکھاتے تھے ان کا کیس کا فیصلہ بھی آ رہا ہے۔ تو توقع یہی کی جا رہی تھی کہ وہ بہت سارے ایسے کام جو نپٹنے والے ہیں ان کو نپٹا کے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو خصوصی عدالت ہے یہ ایک اوورآل ایمبینس کے اندر بھی کام کر رہی ہے، ماحول کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو اگر ماحول موافق نہ ہو، اگر آپ کے بڑے جو ہیں، اگر اعلیٰ عدالت جو ہے وہ اعلیٰ کام نہ کر رہی ہو اور ادنا کام کر رہی ہو، تو نچلی عدالت جو ہے پھر وہ نچلا کام کرے گی۔ تو میرے خیال میں یہ اوورآل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ماحول، موافق ماحول آپ کو نظر آتا ہے جس کے اندر آپ کو قانون اور آئین کے تابع فیصلے کرنے ہیں، اور سپریم کورٹ کا ایک مورل ری ایسرشن آپ کو نظر آتا ہے، یا کورٹس کا مورل ری ایسرشن نظر آتا ہے جو انتخابات کے دنوں سے لے کر اب تک وہ کھوتے چلے آئے ہیں۔ پاناما کا کیس میرے خیال میں بہت بڑا تھا، پھر الیکشن ٹریبونل کے اندر جس قسم کے فیصلے ہوئے آپ نے دیکھے تھے، اور اس کے اوپر جس طرح کورٹس نے جو فیصلے کیے، پھر تو ایک بہت تنازع بن گیا۔ میرے خیال میں وہ بھی کچھ داغ ہیں جو دھونے والے ہیں، لیکن وہ ماحول آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو حکومت ہے اس کے لیے یہ امبیرسمنٹ ہے، کیونکہ غلط سائڈ ہسٹری کی کھڑی تھی، اور آج بھی ان کی پوری کوشش تھی وکلاء کی استغاثہ کی کہ جی اس کیس میں جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے شوکت عزیز کو بھی ڈالیں، جو وزیر قانون تھے زاہد حامد ان کو بھی ڈالیں، باقی لوگوں کو بھی ڈالیں، یہ ایک کو سزا دینا کیوں ضروری ہے، جو کہ عدالت نے نہیں مانا۔ جی بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے کتنی بڑی؟ بالکل امبیرسمنٹ تھی۔ دیکھیں بعض تاریخی موڑ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ غلط کاٹ لیں تو پھر آپ سلپری سلوپ کے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر آپ پھسلتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں حکومت کے ساتھ بڑی کی طرف سے کافی بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ رانگ سائڈ آف ہسٹری
ان کے پاس آپشنس تھیں. مثلاً وہ کہتے کہ جی ہم کیس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں, ہم اس کے اندر خام خواہ جو ہے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہم کیوں بن جائیں, ہم اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو پازیٹیو نیوٹرلٹی رکھ سکتے تھے. اصولی طور پہ یہ کہہ سکتے تھے جی کہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ پر, لیکن آئین کی پامالی ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے دونوں ہی آپشنز نہیں لیے, اور وہ آپشن لیا جس کی وجہ سے آدمی کو خفت اور ہزیمت خام خواہ کی اٹھانی پڑی. یعنی ان کے پاس آپشن تھی اس کو اوائڈ کرنے کی, لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی حالات اور کیفیت ایسے بن جاتے ہیں کہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. صحیح. تو آج میرے خیال میں حکومت کے لیے کافی تو کیا وجہ کیا تھی, انہوں نے یہ سٹانس کیوں لیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فوج کو نہیں ناراض کرنا چاہتے تھے, ایک پیج پہ جو ہیں اس ایک پیج کو نہیں خراب کرنا چاہ رہے تھے؟ میرے خیال میں ایک پیج پہ رہنے کی جو قیمت ہے وہ سویلین حکومتوں کو بہت زیادہ چکانی پڑتی ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں تو ایک پیج پہ رہنے کی قیمت جو ہے وہ فوج کو بھی بہت چکانی پڑتی ہے آج کل کے حالات میں. اگر آپ دیکھیں بہت سارا ایسا برڈن ہے جن کو نہیں اٹھانا چاہیے وہ اٹھائے پھرتے ہیں. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, ان کا خیال تھا کہ اس کی سمبولک سگنیفیکنس بہت موجود ہے. اور یہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر مشرف کے جو کابینہ کے وزراء ہیں اور ان کے ایڈوائزرز کے اندر جو مشرف کے قریبی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. تو جب ان کے کانوں میں وہ باتیں کرتے ہیں جی کہ مشرف صاحب کے ساتھ یہ ہوا, تو دیکھیں نا کہ پھر آج کل کے حالات کے اندر سمبل بڑا غلط بن جائے گا. تو میرے خیال میں اٹ واز اے رانگ ایڈوائس. اور جو مشرفائٹس ہیں عمران خان کی کابینہ کے اندر, انہوں نے ان کو گائیڈ کیا. اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے ان کے خیال میں ایون ریموٹلی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی ہلچل مچے فوج کے سربراہ کے حوالے سے. اور بالخصوص اس کی سمبولک سگنیفیکنس ہارون صاحب کہ یہ فیصلہ جو ہے مشرف صاحب کے ساتھ جو ہوا تو وہ ہوا, وہ تو اب آپ کے سامنے ہے, ظاہر یہ کنٹیسٹ بھی ہوگا. ایک آپ کو ریڈ لائن کھینچتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ بات بیٹی کو کہی گئی ہے, سنائی جو ہے وہ اپنی نو کو ہے کہ ہماری جو میں بات ادھر کر رہا ہوں لیکن سنا ادھر رہا ہوں آپ کو, ہے تو مشرف کے بارے میں لیکن ہے مستقبل کے بارے میں, کہ آپ یہ لائنز کراس نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ اور ایسے فیصلے دیکھیں گے جو اس ریڈ لائن کے مطابق آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو چیف جسٹس چینج ہو رہے ہیں, اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو عدلیہ کی اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ وی کال اٹ ریٹائرڈ ریڈیکل سنڈروم, کہ جو ہی آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد تمام تر آپ کے انقلابی کیفیت اور جذبہ آپ میں بیدار ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں دس از سلائٹلی پری ریٹائرمنٹ ریڈیکلزم جو جس کا انہوں نے اظہار کیا. اگر یہ صرف شخصی ہوتا تو میرے خیال میں اس کے ساتھ دوسرے ججز اس طرح منسلک نہیں ہوتے. اب کل کا جو فیصلہ ہے چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں وہ جسٹس منصور نے تحریر کیا ہے, اور اضافی نوٹ جو ہے وہ کھوسہ صاحب نے تحریر کیا. تو اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ان کا پارٹنگ شاٹ ہے, تحریر کرنے والے تو ابھی کورٹ کے اوپر موجود ہوں گے. مجھے لگتا ہے کورٹ کے اندر ری الائنمنٹ ہوئی ہے بڑے پیمانے کے اوپر, جو ٹرکل ڈاؤن کر رہی ہے جوڈیشری کے نیچے. دیکھیں ثاقب نثار صاحب نے جو تہ بالا کیا ہے جس طریقے سے نظام کو, اب تو اور سواتی صاحب بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی دیکھیں کہ جی کیسا بندہ تھا, عمران سے بڑی کرسی. اور یہ وہ لوگ تھے جو آپ یقین مانیں وہ سلام کیا کرتے تھے, جی کیا کرتے تھے, ان کے ہاتھوں کو چومتے نہیں تھے, باقی سب کچھ جو ہے ان کے سامنے اطاعت کیا کرتے تھے. اب ان کی جو تباہ کاریاں ہیں میرے خیال میں جوڈیشری از ایکیوٹلی اویئر آف اٹ, دا سینس کہ جی ہمارے ججز کی ویڈیوز نکل آتی ہیں, ہمارے ججز کو نکال باہر کیا جاتا ہے. آپ حتیٰ کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی دیکھ لیں, ان کی جو ویڈیو سامنے آئی, آئی تھنک دیر از اے سینس کہ یار ہمارے ساتھ بہت ہاتھ ہوتا ہے اور آدھا ہاتھ ہم اپنے ساتھ خود ہی کرواتے ہیں, لیٹس صرف کریٹ سم مور اسپیس. تو یہ آپ کو اسرشن نظر آتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول گو اوے ود کھوسہ صاحب. تو ری گیننگ اٹس اسپیس. اب کوئی اور شخصیت اگر بعد میں آ جائے, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو نئی شخصیت آتی ہے وہ پھر ادارے کا رخ اور دھارا اس طرح موڑ دیتی ہے, تو وہ ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر ہوتا چلا آیا ہے. ہمارا خیال تھا کہ افتخار چودھری کی کوٹ جو تھی متنازع کوٹ تھی, لیکن فارورڈ لیننگ اسرٹیو, وہ ثاقب نثار کی کوٹ سے آپ کو بالکل مختلف نظر آتی تھی. اچھا دھمکی کے اندر, بول چال کے اندر نہیں, ویسے جو مطلب ایک بڑا فرق تو یہی ہے کہ ثاقب نثار کی جو وقت کی عدلیہ تھی وہ بولتی زیادہ, ایکشن میں زیادہ نظر آتی تھی, اس کے فیصلے نہیں بولتے تھے. اب جو جسٹس کھوسہ صاحب کا بڑا فرق نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے فیصلے بول رہے ہیں, اور سبسٹینٹیو فیصلے ہیں, اور آئین اور قانون کی بالادستی والے فیصلے ہیں. اور یہی وہ آرگومنٹ ہے جو آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریپیٹڈ پٹیشنز اور آرگومنٹس کے اندر نظر آتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو ایک تسلسل نظر آئے گا. گلزار صاحب اگر کراچی کو صاف کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرج ہالز کو ہٹایا جائے, اس کے اندر بھی وہ یہ انہی فنڈامنٹل پیرامیٹرز کی بات کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کھوسہ صاحب کے
جانے کے بعد عدلیہ کا موڈ چینج ہو جائے گا. لیکن یہ ہم تمام تر ریزرویشنز اور کوالیفیکیشنز کے ساتھ کہہ رہے ہیں. کل کو ویور یہی پلے کرو گے ہارون صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے, اب تو تبدیلی ہو گیا. نہیں, اور دوسرا یہ کہ ایک جو مشرف کی اور ان کے جو حامی ہیں ان کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اٹ واز ناٹ اے فیئر ٹرائل؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی سپورٹ میں آئے کہ جی ان کو ابھی تک اپنا بیان ریکارڈ کرانے کا موقع بھی نہیں دیا گیا اور یہ نہیں کیا گیا. دیکھیں, پروسیجرل گلیچز اس کے اندر کافی تھے, اور جس نوعیت کا یہ ٹرائل ہے اس کے اندر یہ آرگومنٹ بلڈ کیا جا سکتا ہے کہ پرابلی ان کو فیئر ہیئرنگ کا موقع نہیں ملا. لیکن وہ ملک میں تشریف لاتے تو فیئر ہیئرنگ ہوتی, تو خود ہی وہاں پہ یہاں سے چلے گئے. اور جس فیئر انداز سے وہ ملک سے گئے ہیں عدالت جاتے ہوئے, وہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے. جس فیئر انداز سے انہوں نے 2 مرتبہ آئین کو پامال کیا, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو انصاف کا نظام ہے اس کو بھی ان کے لیے خصوصی طور پر جوڑنا توڑنا چاہیے. لیکن آپ یہ آرگومنٹ بلڈ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی جو وائلیشن ہے اٹ از این اوپن اینڈ شٹ کیس. جس دن یہ ایمرجنسی لگی اس دن میں اور میرے 2-3 صحافی جو دوست جو تھے, وہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے ساتھ انہوں نے ہمیں لنچ پہ مدعو کیا ہوا تھا, سیاسی لنچ تھا. اور بیچ میں ان کو جنرل مشرف کی کال آئی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, پرویز الہی صاحب کو اور چودھری شجاعت صاحب کو. پہلے پرویز الہی صاحب گئے, اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب گئے, اور انہوں نے بتایا کہ میں آج ایمرجنسی لگانے والا ہوں. اور پرویز الہی صاحب نے, چودھری شجاعت صاحب نے بعد میں ہمیں آ کے بتایا واللہ عالم میٹنگ کے اندر کیا ہوا کہ جی ایسا انہوں نے بڑا منع کیا کہ نہ کرو, ہم نے نہ کریں آپ, یہ انہوں نے کر دیا. تو مطلب آپ طاقت کے اس معراج پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جہاں پر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اٹ از این اوپن اینڈ شٹ کیس فرینکلی. اس کے اندر ادر سائڈ آف دا اسٹوری آپ کو سننی چاہیے. وہ بھی ہے کہ ایک دفعہ کیا تھا کچھ نہیں ہوا, اب دوسری دفعہ کیا, مطلب انہوں نے یہ جرم جو ہے 2 دفعہ کیا تھا, اور دوسری مرتبہ اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے خلاف کیا. بالکل, وہ عادت سی ہو گئی ہے, مطلب اس قسم کا اس کو گانا سا. یہ آپ بتائیں کہ اس فیصلے سے آپ سمجھتے ہیں, حالانکہ 18ویں آئینی ترمیم بھی تھی اور باقی چیزیں بھی تھیں جس سے فوج کی مداخلت کا جو راستہ تھا وہ رک گیا پاکستان میں, تو کیا اس فیصلے سے بھی اس کی زیادہ سیمنٹ ہوگا؟ وہ ہونا تو چاہیے, لیکن بسا اوقات جو ہے اس کا رد عمل بھی اور قسم کا آتا ہے. تو ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم چیزیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اب بھلے کوئی اس کا الٹا نتیجہ نکالے اور دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو یہ کرتے ہیں, تو آپ پھر سارا لپیٹو جی نظام کو, یو ہیو دیٹ لپیٹو جی نظام والا گروپ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور مشرف کے اندر بھی وہ گروپ موجود تھا جو کہتا لپیٹو جی اس سارے معاملے کو. تو کہیں یہ نہ ہو جی کہ یہ تو بھائی بہت زیادہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, تو ان کو ہم نے روکنا ہی نہیں روکنا. ناؤ اور نیور والی سچویشن ہونا یہی چاہیے. اور دیکھیں جب ہم فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے آئینی کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں نہ کوئی فوج کی تضحیق ہے, ان کی تکریم ہی ہے. اب دیکھیں ون مین جنرل پرویز مشرف, ون انڈیویجول, انہوں نے جو فوج کے امیج کے بارے میں پاکستان میں جو ابواب لکھے ہیں وہ بدترین نقاد بھی بیٹھ کے اگر سر جوڑ کے بیٹھتے دنیا بھر سے فوج کے, پاکستانی فوج کے, تو نہیں لکھ پاتے. سو یہ اب ادارے کو خود ریفلیکٹ کرنا ہے کہ جو پرانوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں وہ سارے ادارے کے گلے میں کیوں پڑیں گے. اینڈ آئی تھنک ریمیننگ ود ان دا کانسٹیٹیوشن gives the فوج an opportunity to redeem itself politically. تو لیکن رد عمل اس کا الٹا بھی آ سکتا ہے. اور نظریہ ضرورت جو ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں دفن ہو گیا, یا وہ بھی پھر ایکسکیوز بن جاتی ہے؟ وہ تو اتنی مرتبہ قبر سے باہر نکل چکا ہے, پھر واپس جا چکا ہے کہ اب تو جب اس کی تدوین کے اوپر ہم کرنے کے بعد مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو خوف ہی ہوتا ہے کہیں پیچھے ہی نہ کھڑا ہو آ کے. سو آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ اٹ ول ٹرن آؤٹ. لیکن فرینکلی ارون سب لوگ اب 2020 آ گیا ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے, نظام کیسے کام کر رہے ہیں. صدیوں سے جو دانش مندی جو دنیا نے پائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آل انکلوسیو نظام آپ کو کریٹ کرنا ہے. اگر ہم نے لڑائی جھگڑے کے ساتھ اور ہر وقت کی فائٹنگ اور مینجمنٹ ہے. اب دیکھیں چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر بھی وہ کھوسا صاحب نے خود بھی اس کو نوٹ کیا کہ چیف خود جا کے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے سمری بنوا رہے ہیں. دنیا کے کس ملک کے اندر ہوتا ہے؟ آئی تھنک وی ریئلی نیڈ ٹو گیٹ اوور ایکٹ ٹوگیدر آن دس. اور ان فیصلوں سے کبھی کبھی آپ کو تدبر اور دانش مندی کے دروازے کھلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ دروازے کھولیں, یہ نہ ہو کہ جو کھولیں وہی بند ہو جائیں. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اب اس فیصلے کا جو تجزیہ تھا اسی حد تک کرتے ہیں تاکہ کوئی زیادہ ایسی بات نہ کر دیں کہ پھر بعد میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.